السلام علیکم، میں ہوں اویس خان انبی اور آپ دیکھ رہے ہیں شمال ایچ ٹی نیوز۔ آج میں ایک بہت اہم موضوع لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میری کوشش یہی ہے کہ میں ان موضوع پر بات کروں جو کہ سوسائٹی کے اندر ایک تبدیلی لے کر آئیں، جس سے کچھ بہتری آ سکے۔ اور اس موضوع پہ شاید ابھی تک کسی نے اس طرح سے کھل کر بات نہیں کی ہوگی، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں اور اس کو اپنا ایک اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر میں آپ لوگوں سے بات کروں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا ہوا ہیراسمنٹ، عورتوں کے ساتھ جو ریپ کیسز، سیکشول اسالٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سالانہ 6 سے 7 ہزار کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جن میں تقریباً 40 to 50% کیسز 3 سال کی بچیوں سے 15 سال کی بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ایک اسلامک اسٹیٹ جہاں پر ہمارا تعلق ایک دین اسلام سے ہے، جس نے عورتوں کو رائٹس دیے ہیں، عورتوں کو ایک پروٹیکشن اور سیفٹی دی ہے، ایسے معاشرے کے اندر کیوں یہ کیسز دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کیا وجہ ہے ان کیسز کے بڑھنے کی؟ آج میں اس موضوع پر آپ سے بات کروں گا، اور بہت ضروری ہے کہ آج پیرنٹس یہاں پر اس پروگرام کو دیکھیں، نوجوان اس پروگرام کو دیکھیں کہ شاید اس پروگرام کے بعد یا اس کو سننے کے بعد شاید ہماری جو ہے مینٹل لیول یا ہماری کیپیسٹی تھوڑی سی انکریز ہو، تھوڑا سا ہم اس بات پر سوچیں کہ کس طرح سے ہم معاشرے سے اس ناسور کو دور کر سکتے ہیں۔ تو ضرور اس پروگرام کو دیکھیں۔ 7,000 کیسز رپورٹ کیے گئے پاکستان میں سالانہ، اور جو عمر میں نے آپ کو بتائی ہے 3 سال سے 15 سال تک 40 to 50% کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو سیکشول اسالٹ ہوتا ہے وہ فیملی ممبرز، نمبر 1 فیملی ممبرز، نمبر 2 ٹیچرز، اور نمبر 3 نیبرز رپورٹ کیے گئے ہیں جو پاکستان میں کیسز۔ یہ 3 طبقے ہیں جو سب سے زیادہ اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ ایک عورت جب روڈ پر نکلتی ہے، باہر جاتی ہے، بھلے وہ پردے میں ہو، وہ کیوں اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتی؟ کیوں ایسے معاشرے کے اندر جہاں پر ہم دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے معاشرے کے اندر ایک عورت سیف نہیں؟ حالانکہ اسلام آج سے 1400 سال پہلے سب سے زیادہ تعداد اگر دیکھ لی جائے تو عورتوں نے اسلام کو قبول کیا، عورتیں جوک در جوک دین میں داخل ہوئی، کیونکہ جو سیفٹی پروٹیکشن عورتوں کو اسلام دیتا ہے تو وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ اور کسی مذہب میں اتنے رائٹس نہیں ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ ناسور، یہ ہراسمنٹ، یہ سیکشول اسالٹ، اور آج ہماری بچیاں، ہم نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا، چھوٹی بچیاں، ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں جہاں پر 3 ہفتے کی بچیوں کے ساتھ ریپ کیسز ہوئے ہیں، جہاں پر نومولود پیدا ہوئی ہوئی 5 دن کی بچی کے ساتھ جو ہے وہ ریپ ہوا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ آج ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فون، ٹیبلیٹس، انٹرنیٹ، یونیورسٹیز، سکولز، کالجز میں بڑھتی ہوئی بے حیائی، یہ سب مل کر جو ہے اس ناسور کو معاشرے میں پروان چڑھا رہی ہیں۔ پیرنٹس کا اس کے اندر بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے کہ اپنے بچوں کو خدارا اس موبائل فون سے اور اس ٹیبلٹ سے دور رکھیں۔ چھوٹے بچوں کو مائیں اپنی آپ کو جو ہے وہ جان چھڑانے کے لیے یہ ٹیبلٹس اور موبائل فونز بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں۔ یہ ایٹم بم ہے، اس کے اوپر اتنا ایکسپلیسٹ کانٹینٹ بھرا ہوا ہے جو ایک بچے کے دماغ کو چھوٹی عمر سے ہی بلٹ اپ کرتی ہے۔ یوٹیوب پہ آپ کڈز کی کارٹون بھی لگاتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایڈز آ جاتے ہیں جس کے اندر جو ہے نا عورتوں کے گندے ڈریسز ہوتے ہیں، اور وہ بچہ جب دیکھتا ہے اور وہ کیا تاثر لیتا ہے، کیا اس سے اپنے دماغ پر وہ اثر لیتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کے اوپر ایک کلک کے اوپر آپ کے سامنے کروڑوں لاکھوں مواد ایسا پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا جو پورنوگرافی کے اوپر تھا۔ آج ایک کلک کے اوپر آپ کو وہ سارا کانٹینٹ اس موبائل فون پہ اور ٹیبلٹس پہ ملے گا۔ تو یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ بیماری ہمارے معاشرے میں، اور ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں اور ہماری بچیاں سیف نہیں ہیں۔ میں خود ایک باپ ہوں، میری اپنی بیٹی ہے، اور میں آج اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ خدارا ان بچوں کو چھوٹی عمر سے موبائل فونز اور ٹیبلٹس نہ دیں۔ یہ تباہی ہے، یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ چلتا ہوں میں اب آگے۔ فیملی ممبرز سب سے ٹاپ پر جو اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک رپورٹ کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارا ریسرچ بیسڈ ہے، اس پہ میں نے کافی ریسرچ کی ہے۔ فیملی کے اندر جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے اندر سب سے زیادہ اٹیمپٹ ہوتے ہیں اس چیز کے، کیونکہ جب آپ کے پاس یہ ہوتا ہے، آپ اس کے موبائل کے اوپر گندگیاں دیکھتے ہیں اور ایک گھر میں رہتے ہیں، تو پھر آپ
کی فرسٹریشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ گھر کی عورتوں کو بھی اسی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹی بچیاں جو کہ جب اس کی زد میں آتی ہیں تو وہ ریزسٹ نہیں کر پاتی، اور سب سے زیادہ اٹیمپٹ چھوٹی بچیوں پہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ریزسٹ نہیں کر پاتی. اور اس کے علاوہ ٹیچرز اسکول کے اندر بڑھتی چلی جائے. کل میں نے ایک رپورٹ دیکھی، انڈیا کے اندر پہلے دن اسکول کے بچی کا پہلا دن تھا اور اس کے ساتھ ایک ٹیچر نے 50 ایئرز اولڈ ایک ٹیچر نے اسے ریپ کیا اور بچی کو مار کے پھینک دیا. دس از واٹس گوئنگ آن آل اراؤنڈ، کیونکہ بچیاں ریزسٹ نہیں کر پاتی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور چھوٹی بچیوں کے کیسز دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ماں باپ کو چاہیے، جو میری ایک یہاں پر التجا ہے والدین سے، کہ خدا را گھر کے اندر اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ہیں تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، جب بچی تھوڑی سی بڑی ہو تو اسے بیڈ ٹچز کے بارے میں بتا دیں کہ یہ تمہارے باڈی پارٹس اگر کوئی ٹچ کرے تو تم نے شاؤٹ کرنا ہے. گھر کے اندر جب آپ اس فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں تو سب سے پہلے سب سے ضروری چیز وہ ان بیڈ ٹچز کی نالج اور اویئرنیس بچوں کو آپ نے دینی ہے. یہ بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جو ہماری اب سراؤنڈنگز بن گئی ہیں، ہمیں تھوڑا سا اوور پروٹیکٹڈ ہونا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے. سیکنڈلی، ان بچوں کو جب 1-2 سال کی یہ بچے ہو جائیں تو ان کو چاچا ماما تائی کی گودوں میں نہ بیٹھنے دیں. بچوں کو بتائیں آپ نے کسی کی گود میں نہیں بیٹھنا. ہر بندے کے ذہن میں آج نیگیٹیوٹی ہے، اس موبائل فونز کے غلط استعمال کی وجہ سے فرسٹریشن اتنی بلٹ اپ ہے کہ وہ ہر ٹائم ہی 24/7 ہی کوئی نہ کوئی نیگیٹو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. تو اس حالت میں آپ ان بچیوں کو کسی بھی فیملی ممبر کی گود میں نہ بیٹھنے دیں. بچوں کو بتائیں کہ آپ نے جا کے سلام کرنا ہے، گود میں نہیں بیٹھنا کسی فیملی ممبر کی. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. بچیوں کو چھوٹی عمر سے ہی سیلف ڈیفense کی ٹریننگ دلوائیں. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں بہت ضروری ہے کہ ان بچیوں کو یہ ٹیکٹکس، یہ سیلف ڈیفense آنا چاہیے تاکہ وہ جب بھی ایسے کسی اسالٹ کا شکار ہوں تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اس کا مقابلہ کر سکیں. اب ایک مانیٹرنگ اور سرویلنس سسٹم ہمیں رکھنا پڑے گا اپنے بچوں کے سکولز میں بھی، کیونکہ صبح بچے سکول جاتے ہیں اور دن کے 6 سے 7 گھنٹے سکول میں گزارتے ہیں اور ہماری آنکھ سے اوجھل ہوتے ہیں. اب سکول میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے ریگولر چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا اس چیز سے بچاؤ کے لیے. دیکھیں، ٹاپک پر بات کرنا آسان ہے، میں کسی بھی ٹاپک پہ بات کر لوں گا، لیکن سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس کا سولوشن بھی دینا لوگوں کو. اور میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی ریسرچ سے آپ لوگوں کو وہ سولوشن پرووائڈ کروں، نہ کہ میں اس ٹاپک پہ یہاں پہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے بات کر کے چلا جاؤں اور کوئی سولوشن نہ دوں. تو میں ڈائریکٹ آپ کو جو ہے میں سولوشن کی طرف لے کے آ رہا ہوں، کیونکہ یہ سولوشن بہت ضروری ہے. اس چیز کو ہم نے اب جو ہے مل کر اس ناسور کو، اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے معاشرے سے. آج ایک عورت بہت باہر نکلنا بھلے 100 پردوں میں بھی ہو تو 100 نظریں اس عورت پہ لگ جاتی ہیں. اور آپ کو بہتر پتہ ہے، آپ صرف، میں تو ایبٹ آباد سے بلونگ کرتا ہوں، میں باہر نکلتا ہوں جب تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر ایک عورت بھی روڈ پہ چل رہی ہے تو 500 نظریں اس کو سکین کر رہی ہوتی ہیں. تو عورت کی پروٹیکشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہیراسمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم نے میں واپس چلتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. مانیٹرنگ اور سرویلنس ہم نے رکھنی ہے سکولز کے اندر، مدرسوں کے اندر. اور بچیوں کو، خاص طور بچیوں کو، بچیاں فریجائل ہوتی ہیں، نازک ہوتی ہیں. بچہ تو پھر معاشرے میں مرد کی ایک الگ ویلیو ہے، عورت کی ایک الگ ویلیو ہے. تو عورت کو جو ہے ہم نے وہ پروٹیکشن اور وہ سیفٹی پرووائڈ کرنی ہے. اور چھوٹی بچیوں کو پہلے سے ہی بتا دیں، سیلف ڈیفenس کے بارے میں بتا دیں. آج بہت سے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ سیلف ڈیفenس کی ٹریننگز ہوتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے پیرنٹس کے لیے. اسپیشلی پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے بارے میں سوچیں. آج آفس گوئنگ جو عورتیں ہیں وہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچیوں کو پیچھے نینیز اور گھر میں ہاؤس میٹس کے ذمہ لگا کے چلی جاتی ہیں. کئی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جو ابھی منظر عام پر آئی ہیں جس میں نینیز بچوں کو مار رہی ہے، اس کے ساتھ ہراسمنٹس کر رہی ہیں. کیا کچھ ہوتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، ہم کام میں ہوتے ہیں، آفیسز میں ہوتے ہیں، پیچھے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو چاہیے کہ مرد یا عورت میں سے ایک بندہ جاب کرے، ایک اس کی جو ہے وہ پرورش کے لیے اپنا ٹائم جو ہے وہ لازمی دے. یہ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے، کیونکہ یہ کیسز دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے چھوٹے بچوں کی، ابھی پرسوں کی ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی تھی، بیریا ٹاؤن میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کر کے اس کو اسے نالے میں پھینک دیا، اور پورا بحریہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہا تھا اس بچی کو، لیکن ابھی تک اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی. اینڈ دیز کیسز آر انکریزنگ ڈے بائی ڈے، ڈے بائی ڈے، ڈے بائی ڈے. بچوں کا
خاص خیال رکھیں. سب سے بڑی تعداد میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا 50% 3 سال سے 15 سال کے بچوں کی ہے. اب ان عورتوں کے لیے بھی جو آفیسز جاتی ہیں, جاب کرتی ہیں, اصل میں یہاں پر یہ بات کروں گا, شاید بہت لوگوں کی دل آزاری ہو, تھوڑا سی میں بات کروں گا اسلام کے حوالے سے. ہمارے دین نے عورت کو ایک پروٹیکشن اور سیفٹی دی ہے, اور وہ ہے پردہ. اور قرآن مجید کے اندر ہے کہ دور جہالت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. عورتیں گھروں کی پرنسز ہیں, عورتیں گھروں کی شہزادیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بادشاہت عطا کی ہے گھروں کی. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر آپ 10,000 اگر آپ نے کوئی جاب کرنی ہے, کام کرنا ہے, آپ گھر میں بیٹھ کے ہزاروں کانٹینٹس بنا سکتی ہیں. لیکن جو باہر کے حالات ہیں, جس طرح آپ دیکھتی ہیں فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, کوشش کریں کہ اپنے گھر کے اندر کچھ ایسے کانٹینٹس بنائیں جس سے آپ ارننگ کر سکیں. باہر دفتروں کے اندر آپ کو پتہ ہے کیا ماحول ہے, کس طرح سے لوگ دیکھتے ہیں, عورت کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, یہ آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے. کوشش کریں, اگر کوئی بہت زیادہ مجبور ہیں اور گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے, وہ ایک الگ سٹوری ہے, لیکن اگر گھر میں کوئی مرد ہے کمانے والا, تو آپ اس وومنز رائٹس اور اس فیمنائزنگ اس فیمن کلچر سے تھوڑا سا باہر آپ کو آنا پڑے گا اپنی پروٹیکشن کے لیے اور اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے. تو پلیز اس چیز کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں, خصوصی ان عورتوں سے میری جو یونیورسٹی گوئنگ ہیں اور جو کالج میں جا رہی ہیں عورتیں, کوشش کریں مکس گیدرنگز کی طرف نہ جائیں. کوشش کریں جس کام کے لیے اور جس مقصد کے لیے آپ جا رہی ہیں یونیورسٹی میں, اس مقصد سے خود کو جوڑیں, تعلیم سے جوڑیں. یہ جو مکس کلچر ہے اور جو یہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا, یہ بڑا ہی ڈسٹرکٹیو ہے. آج دیکھ لیں یونیورسٹیوں کے اندر کیا ناچ گانے, کیا تماشے ہوتے ہیں, اور عورت بہت معصوم ہوتی ہے اور وہ آرام سے باتوں میں آ جاتی ہے, اور اسی وجہ سے یونیورسٹیز کالج سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور پھر ایک عورت کی زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے آگے جا کر. تو اس بے حیائی اور اس گندے اور فحاشی کلچر سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے آپ کو اسی چیز سے کنفائنڈ رکھیں, اس چیز کے اندر جس کے لیے آپ یونیورسٹی کالجز میں جاتی ہیں. میں تھوڑا سا شارٹ بھی کر رہا ہوں ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے, لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. میں زیادہ تر سولوشن کی طرف جا رہا ہوں. سولوشن پرووائڈ کرنا میرا فرض ہے کہ میں آپ کو سولوشن پرووائڈ کروں. تو یہ مسئلہ اب ہماری سوسائٹی میں ایک بہت پروان چڑھ رہا ہے, اور آنے والے ٹائم میں جتنا یہ ایزی ایکسیس ہو چکا ہے ان برائیوں کی طرف, ان پورنوگرافی کی طرف, ان گندے مواد کی طرف, آج پتہ نہیں کیا یہ تاثر بڑھ چکا ہے کہ آج عورت ناچنے کو اور گندے بے حیائی والے کانٹینٹ بنانے کو فخر محسوس کر رہی ہیں. یہ ایک فیشن اور ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے, اور جس وجہ سے جو یہ مواد دیکھ رہا ہے وہ فرسٹریشن کی وجہ سے پھر باہر نکلتا ہے. جب اس کو کچھ نہیں ملتا وہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ سیکشول اسالٹ کرتے ہیں. تو خدا را اس چیز سے اپنے بچوں کو بچائیں. آپ لوگ عورتیں اپنے یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ معاشرے میں آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے. آپ معاشرے کو پروان دیتی ہیں, آپ اولاد کی تربیت کرتی ہیں. فوکس کریں اپنے آپ کو ان چیزوں سے, جن کاموں کو, جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونپے ہوئے ہیں. تو اسی کے ساتھ آخری بات میں کروں گا, اور شارٹلی, یہ بہت اہم ٹاپک تھا اور اس پر بات کرنا بہت ضروری تھا. جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اس ٹائم, مجھے جو یہ پروگرام دیکھیں گے, پلیز اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس پروگرام کو شیئر بھی کریں. یہ ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہیں یہ چیزیں بہت زیادہ, ہمیں مل کر اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. صفائی, یہ ساری چیزوں کے خلاف تو کھڑے ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ اہم چیزیں ہیں جن کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا, آواز اٹھانی پڑے گی, روڈوں پہ بھی نکلنا پڑے گا. ہماری بچیوں کی پروٹیکشن کے لیے, ہمارے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں باہر آنا پڑے گا. آخر میں میری بات ان میڈیا چینل سے ہے کہ کیا وجہ ہے جب کسی بچی کے ساتھ ریپ اٹیمپٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ اس بچی کی تصویر 2-2 مہینے ٹی وی پہ چلاتے ہیں, لیکن اس ریپسٹ کی تصویر نہیں چلاتے. کیا وجہ ہے اس بچی کی تصویر چلانے کی؟ دنیا اس بچی کو دیکھ رہی ہوتی ہے, کیا تاثر ذہن میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن کبھی میں نے کسی نیوز چینل پہ اس ریپسٹ کی تصویر نہیں دیکھی, اس ریپسٹ کے خلاف میں نے کبھی کوئی نیگیٹو کامنٹس نہیں دیکھے. اس تاثر کو, اس ٹرینڈ کو ختم کریں. جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ان کے گھر والے کس کرب سے, کس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور اوپر سے ہر میڈیا چینل پہ آپ ان کی تصویریں چلا رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو خدا را ختم کریں. یہ زینب کیس کے اندر ہم نے دیکھا کہ زینب کی تصویر ہر جگہ لگائی ہوئی تھی, ہر نیوز چینل پہ دکھائی جا رہی تھی. یہ کیا تاثر دے رہے تھے آپ لوگوں کو, کیا چیز؟ لیکن اس کے ریپسٹ کی آج تک میں نے منظر عام پہ تصویر نہیں دیکھی. اور یہ پلیز خدا را, جو وکٹم ہے اس کی پروٹیکشن بھی ہم میڈیا والوں کا فرض ہے کہ ہم اس بچی کی عزت اور آبرو اس واقعے کے بعد بھی ہم ان بچیوں کی آبرو کا خیال رکھیں, نہ کہ ان کی تصویریں میڈیا پہ چلاتے رہیں. اسی کے ساتھ مجھے امید ہے, میں نے یہ چھوٹی سی ایک رپورٹ تیار کی تھی
تاکہ آپ لوگوں تک یہ بات رکھ سکوں جو میرے دل میں تھی, جو میں نے سمجھا کہ معاشرے کے اندر اس چیز کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. ہم نیوز چینل مائک لے کر پہنچ جاتے ہیں سیاستدانوں کے پاس اور ان چیزوں اور لوگوں کے پاس اور ایکٹروں کے پاس. سب سے بڑا تو ہم میڈیا والوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم لوگوں تک وہ سوشل اویئرنیس لے کر آئیں جو ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہیں دیمک کی طرح. تو یہ ایک بہت بڑی اویئرنیس تھی جو میں والدین کو دینا چاہ رہا ہوں, جو میں لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. اور میں ان مردوں سے بھی اب مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جو یہ اٹیمپٹ کرتے ہیں, جو گاڑیوں سے لڑکیوں پہ ہوٹنگ کرتے ہیں, جو لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, جو لڑکیوں کو ایک پیس آف فلیش سمجھتے ہیں. آپ کے گھر میں بھی ماں بہن ہے, آپ بھی ایک ماں کی کوکھ سے نکلے ہوئے ہیں, آپ کے گھر میں بھی ایک بہن ہوگی, آپ کے گھر میں بھی کوئی بیٹی ہوگی. جب بھی ایسی کوئی حرکت کریں 10 دفعہ ان کے بارے میں سوچیں کہ جب آپ یہ حرکت کریں گے تو آپ کی ماں بہنوں کے ساتھ بھی یہی حرکت ہوگی. اپنی نظروں کی حفاظت کریں. اللہ نے مرد کی خوبصورتی اس کی نظروں میں رکھی ہے. آپ کی نظریں جتنی حیا میں رہیں گی اتنا ہی آپ جو ہے اللہ کی نظروں میں آپ کو ویلیو ملے گی. اپنی اس ویلیو کو, اپنی اس چیز کو سمجھیں, اپنی نظروں کی حفاظت کریں. آج تک اگر آپ سے یہ برائی ہو رہی تھی, آج اللہ سے توبہ کریں, عورت کی عزت اور احترام کریں. اسی کوکھ سے ہم پیدا ہوئے ہیں, یہی ہماری بہنیں گھر میں ہیں اور ہماری بیویاں ہیں, جو ہماری بیٹیاں ہیں, ان کو اپنے ذہن میں رکھ کر اگلی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھا کریں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. امید ہے آپ کو میری اس بات کی سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.